السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم يريدون أن ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات عزیزان گرامی قدر، بارش ہو، طوفان ہو، بھور ہو یا سیلاب ہو، غرض کے کوئی بھی مشکل درپیش آ جائے، غرض کے کوئی بھی رکاوٹ انسان کے سامنے مانع ہو جائے، لیکن حسین کی ذات ایک ایسی کشش رکھتی ہے اپنے وجود کے اندر، حسین کی ذات ایک ایسی مقناطیسی طاقت لیے ہوئے ہے کہ ہر ایک کو اس کے گھر سے عزا خانی کی طرف کھینچ کے لے آتی ہے۔ حسین کے عزادار کے لیے فرق نہیں کرتا کہ موسم اچھا ہو یا خراب ہو، حسین کے عزادار کے لیے فرق نہیں کرتا کہ راستے صاف ہوں یا گندے ہوں، بلکہ حسین کے عزادار کا صرف ایک مقصد اور ہدف ہے کہ کسی طرح سے میں اس فرش عزا تک پہنچ جاؤں کہ جو نور الہی کی تجلی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ بس میں اپنے موضوع سے منسلک ہو گیا، جڑ گیا۔ عزیزان گرامی، یہ ایک ظاہر ہے بارش کا، یہ ایک ظاہر ہے برسات کا کہ جو آپ کو قطروں کی شکل میں، پانی کی شکل میں نظر آتا ہے، کہ جو ہر چیز کو سیراب کر دیا کرتا ہے، کہ جو کھیتوں کو سرسبز و شاداب کر دیا کرتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا حُبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، بے شک ہم اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ ما انزلہ اللہ من السماء، ہم اہل بیت کی محبت وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے قطروں کی شکل میں۔ ہم اہل بیت کی محبت ایک ابر کی طرح سے ہے، ایک برسنے والے بادل کی طرح سے ہے۔ روایت کے فقرے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اللہ جس شخص سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس بادل کو اس کی سمت بھیج دیا کرتا ہے تاکہ اس پر اتنی برسات کرے، تاکہ اس پر اتنی اپنی محبتوں کی
کی بارش کرے کہ وہ اس سے سیراب ہو کے رہ جائے. یہ برسات کا یا بارش کا ظاہر ہے جو میں آپ دیکھ رہے ہیں پانی کی شکل میں، لیکن اس کا باطن کیا ہے، اس کی بارش کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اہل بیت کی محبت ہے کہ جس سے ہر حسین کا عزادار سرشار ہے. عزیزان گرامی، یہ آسمانی رزق ہے، یہ الہی رزق ہے، اور صد شکر اس پروردگار کے کہ جس نے ہمارے نصیب میں ذکر حسین کو بطور رزق قرار دیا. ذکر حسین کو ہمارے لیے غذا قرار دیا ہے، ہماری روح کی غذا. غذا رزق صرف مادی نہیں ہوا کرتا، رزق صرف کھانے اور پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی رزق اگر کوئی موجود ہے اس عالم کے اندر تو وہ ذکر حسین ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو خدا سے جوڑ دیا کرتا ہے، کیونکہ انسان کو خدا سے متصل کر دیا کرتا ہے. حسین کی ذات ایک جذابیت رکھتی ہے اپنے اندر. حسین سے متاثر ہونے کے لیے، حسین سے تاثیر لینے کے لیے اور حسین کا قائل ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان شیعہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ انسان مومن ہو، حتیٰ ضروری نہیں ہے کہ انسان مسلمان ہو، بلکہ حسین سے متاثر ہونے کے لیے صرف ایک شرط موجود ہے، اور وہ یہ کہ انسان کے اندر اس کی انسانیت باقی ہو، انسان کے اندر اس کی کرامت باقی ہو، انسان کے اندر اس کی عزت باقی ہو. یہ حسین حسین سے متاثر ہونے کے لیے صرف ایک شرط موجود ہے کہ انسان کی انسانیت سالم ہو، انسان اپنی فطرت کے اندر حیوان نہ بن چکا ہو، انسان اپنی فطرت کے اندر ظالم نہ ہو چکا ہو، تو انسان ہونا ضروری قرار پایا. ایک شخص ہے، نام ہے اینتھن پارا، ایک سیرین رائٹر ہے، شام کا رہنے والا ہے، ملک شام کا، اور شغل کیا ہے؟ مشہور لکھاری ہے، مسیحی ہے. ایک کتاب ہے اس کی کہ الحسین فی فکر المسیحی. حسین کی ذات مسیحیوں کے اندر کیا حیثیت رکھتی ہے، حسین کی ذات عیسائیوں کے اندر کیا اہمیت رکھتی ہے. 15 کتابیں لکھ چکا ہے. اس کے بقول 25 مرتبہ نہج البلاغہ کی تلاوت کا اور مطالعے کا شرف حاصل کر چکا ہے. غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن اس بات کو جانتا ہے کہ اگر کہیں سے علم کا خزانہ مل سکتا ہے، اگر کہیں سے اس کے جہالت دور ہو سکتی ہے، اگر کہیں سے اس کے علم کی پیاس بجھ سکتی ہے، تو وہ باب مدینۃ العلم کے علاوہ کسی اور کی شخصیت نہیں ہے. ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد. اور اب نہج البلاغہ کا ذکر آ ہی گیا تو مرحوم ریحان اعظمی صاحب کے 4 مصرے سماعت کرتے چلے جائیے. کہتے ہیں کہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں. کیوں؟ کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. توجہ فرمائیے گا، خدا کا ذکر ہے شامل، علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. اور اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. بظاہر علی ایک بشر ہے، بظاہر علی ایک آدمی ہے، آدم کی نسل سے ہے، لیکن علی کا کلام کیا ہے کہ فرمایا کلام الامام امام الکلام. جو امام کا کلام ہوا کرتا ہے وہ امام کی طرح سے کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کون ہیں؟ انا لامراء الکلام، ہم اہل بیت کلام کے امیر ہیں. ہم اہل بیت کلام کے اندر، سخن گوئی کے اندر، خطابت کے اندر اور بات کرنے کے اندر ایک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. ہم سے بڑھ کر کوئی کلام کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا. تو
آپ نے دیکھا کہ حسین سے متاثر ہونے کے لیے کیا شرط ہے کہ انسان کی انسانیت باقی ہو، شرافت باقی ہو، عزت باقی ہو اور کرامت باقی ہو۔ یہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام ایک ایسی عظیم دانشگاہ کا نام ہے، ایک ایسی عظیم یونیورسٹی کا نام ہے۔ ذرا آپ خود بتائیے، کیا آپ نے اس فرش پر آنے کے لیے کسی نے ایڈمیشن فارم بھرا تھا؟ کیا کسی نے حسین کے ذکر میں شرکت کرنے کے لیے کسی کو دعوت نامہ خصوصی طور پہ بھیجا گیا تھا؟ کیا کسی کو خاص طور پر بلایا گیا تھا؟ نہیں۔ حسین کے فرش کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں بھی بچھا لو، چاہے کھیت ہو، چاہے گاؤں ہو، چاہے شہر ہو، چاہے صحرا ہو، چاہے تپتی دھوپ ہو، چاہے بارش ہو، حسین کی عظیم دانشگاہ اور حسین کی عظیم یونیورسٹی اسی جگہ شروع ہو جائے۔ یہ حسین کے ذکر کی طاقت ہے، حسینی ہونے کے لیے، بلکہ دوسرے الفاظ میں کہوں، حسین سے متاثر ہونے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ لیکن مولا کائنات کو ماننے کے لیے، علی ابن ابی طالب کا اقرار کرنے کے لیے ایمان شرط ہے۔ نہج البلاغہ میں میرے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں رسول خدا کی ذات پر۔ نعرہ حیدری، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی، مولا کائنات ارشاد کہ اگر میں اپنی ذوالفقار سے، اگر میں اپنی تلوار سے مومن کی ناک پر ضربے لگاؤں، مومن پر وار کروں، مومن کو زخمی کروں اس ہدف کے ساتھ کہ وہ مجھ سے بغض رکھے دل کے اندر، تو مومن کبھی مجھ سے بغض نہ رکھے گا۔ ذرا سے میرے ساتھ جڑ جائیے گا۔ اگر میں اپنی تلوار سے، اپنی ذوالفقار سے مومن کی ناک پر تلواریں لگاؤں تو وہ کبھی مجھ سے دشمنی نہیں رکھے گا۔ وَلَوْ سَبَقْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَىٰ أَن يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي، اور اگر میں تمام کی تمام جمع پونجی، تمام کے تمام زر و جواہرات، تمام کی تمام دولت اور ثروت منافق کے سامنے ڈھیر کر دوں، تب بھی منافق کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ مجھ علی سے محبت کر سکے۔ کیوں ایسا ہے کہ نہ مومن علی سے بغض رکھ سکتا ہے، نہ منافق علی کی محبت دل میں رکھ سکتا ہے، کیونکہ فرمایا ذالک قضیہ فانقضا علی لسان النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ، کیونکہ وہ ایک فیصلہ ہے کہ جو ہمارے نبی کی زبان سے صادر ہو چکا ہے، ہمارے نبی کی زبان سے نکل چکا ہے۔ فرمایا کہ یا علی، علی کو ایک مرتبہ مخاطب کیا کہ اے علی، لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مؤمن۔ اے علی، کوئی مومن تم سے کبھی بغض نہیں رکھے گا اور کوئی منافق کبھی تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو اگر کبھی کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے دل کے کسی گوشے میں علی سے نفرت محسوس کرے، علی سے بغض محسوس کرے، علی کی نسبت کوتاہی محسوس کرے، تو سمجھ لے کہ نفاق اس کے دل میں گھس چکا ہے۔ تو سمجھ لے کہ اس کی منافقت کا آغاز ہو چکا ہے۔ صرف مومن ہے کہ جو علی سے محبت کر سکتا ہے، علی کے ایمان، علی پر ایمان لے کے آ سکتا ہے، علی کا اقرار کر سکتا ہے، اور صرف منافق ہے کہ جو علی سے بغض رکھ سکتا ہے۔ ہاں عزیزوں، ابھی یہ جو نعرے لگتے ہیں مجلس کے اندر، یہ جو صلوات پھیری جاتی ہے، یہ جو علی کا نام لیا جاتا ہے، علی کا نام لینے کے بھی خاص آداب موجود ہیں، جانتے ہیں آپ؟ نعرہ حیدری کے بھی خاص آداب اور احترام موجود ہے۔ رسول خدا کے صحابہ کی یہ روش تھی کہ جب رسول سے کوئی بات نقل کرنا چاہتے تھے تو اس قدر امانت دار تھے میرے نبی کے صحابہ کہ اگر نبی نے کوئی بات خوشی کے انداز میں بیان کی ہے
اگر میرے نبی نے کوئی بات مسرت کے انداز میں بیان کی ہے تو وہ بھی مسرت کے ساتھ اس جملے کو ادا کرتا ہے، اور اگر میرے نبی نے غیظ کے عالم میں کوئی بات ارشاد فرمائی ہے تو وہ بھی غضب کے عالم میں، غیظ کے عالم میں اور غصے کے لہجے کے ساتھ اس بات کو اپنی زبان سے نکالتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ نعرہ حیدری کا ایک خاص ادب موجود ہے۔ اب آپ خود ہی بتائیے کہ جب رسول نے میدان غدیر میں علی کا ہاتھ بلند کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی کن مولا ہو، علی کی ولایت کا اقرار لیا تھا تو کیا ہاتھ نیچے کر کے لیا تھا یا اوپر کر کے لیا تھا؟ مل کے نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ حق تو یہ ہے کہ مومن رسول کی کاپی کرتے ہوئے، حق تو یہ ہے کہ مومن رسول کی پیروی کرتے ہوئے نعرہ حیدری لگائے، ہاتھوں کو بلند کرے، اس میں کوتاہی نہ کرے، اس میں شرمائے نہ۔ اور جس طرح سے رسول خدا نے فتح مکہ کے اوپر علی کو اپنے شانوں پر بلند کیا تھا اور علی نے رسول خدا کے شانوں پر بلند ہو کر ایک ایک کر کے خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا تھا، خانہ کعبہ کو بتوں کی نجاست سے پاک کیا تھا، پہلی وہ شخصیت کہ جو اس چیز کا باعث بنی ہے کہ کعبہ بن جائے، کعبہ قبلہ بن جائے، وہ علی کی ذات ہے۔ جب سے علی اس دنیا میں تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہوئی تبھی سے کعبہ قبلہ بن گیا تھا، تبھی سے کعبہ بن گیا تھا۔ تو جب رسول نے علی کو اپنے شانوں پر بلند کیا تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کیا حسین منظر ہوگا، کیا دلکش منظر ہوگا کہ جب شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے شانوں پر بلند کیا ہوگا، ارے تو وہ علی کہ جو پہلے ہی علی تھا کتنا علی ہو گیا ہوگا۔ مل کے صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ حسین کی محبت کے لیے انسان ہونا ضروری، علی کی محبت کے لیے ایمان رکھنا ضروری۔ تو اگر کوئی شخص حسین کے قاتل کو کبھی رضی اللہ کہے، اگر کوئی شخص یزید کی کبھی تعریف کرتا ہوا نظر آ جائے تو یہ نہ سوچیں، یہ فیصلہ نہ کریں کہ یہ شخص مسلمان ہے یا نہیں، بلکہ وہ شخص انسان ہونے کے لائق نہیں ہے، وہ شخص انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ حسین کے ذکر کی طاقت ہے، ہر ایک کو اپنے اندر کھینچے چلے جا رہی ہے، ہر ایک کو اپنی طرف جذب کیے جا رہی ہے۔ نجف سے کربلا کی وہ پیادہ روی، وہ مشی جو یقیناً آپ نے دیکھ رکھی ہوگی، کئی زائرین کو زیارت کا شرف حاصل ہوا ہوگا، اربعین کے دنوں میں، چہلم کے دنوں میں، ارے وہ کیا چیز ہے، عالم بشریت کی، تاریخ کی، دنیا کی، عالمیات کی، جہان کی سب سے بڑی پیادہ روی اگر کہیں ہر سال انجام پاتی ہے اور اس میں ہر سال کے ساتھ تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ وہ حسین کی ذات ہے، وہ حسین کا روزہ ہے کہ جو ہر حسینی کو، ہر حسین سے متاثر ہونے والے انسان کو اپنی طرف، اپنی سمت کھینچے چلے جا رہی ہے۔ ہاں عزیزوں، حسین کے ذکر کی عجب طاقت ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں ہمیشہ کہ حسین کا ذکر کس طرح سے ہے۔ اگر مثال پیش کرنا ہو، موبائل کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے۔ موبائل کے اندر انسان کے موبائل کے اندر ایک آپشن ہوا کرتا ہے جی پی ایس کا، ایک آپشن ہوا کرتا ہے لوکیشن کا۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تم کبھی کہیں جاتے ہوئے راستہ بھٹک جاؤ تو جی پی ایس آن کرو، اپنی لوکیشن کو کھولو تو وہ تمہیں صحیح راستہ بتا دے گی۔ یہ حسین کا ذکر ایک جی پی ایس ہے، ایک لوکیشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ حسینی کی زندگی کے اندر، انسان کی زندگی کے اندر بھلے
इंसान भले हुसैनी पूरे साल दुनिया के पीछे लगा रहे, दुनिया उसे गुमराह करती रहे, हालांकि हुसैनी की शान नहीं है कि वो दुनिया के पीछे भागे, हुसैनी की शान नहीं है कि वो दुनिया को अपना मकसद करार दे। गरज के किसी भी वजह से अगर कोई गुनाहों में आलूदा है, अगर कोई नमाज से दूर है, अगर कोई रोजे से दूर है, अगर कोई वाजिबात शरइय्या से दूर है, तो ये मुहर्रम की ये ताकत है, ये मुहर्रम की ये पावर है, ये मेरे हुसैन की ताकत है कि एक मुहर्रम आते ही हुसैन का जीपीएस खुल जाया करता है। जो रास्ते से भटके होते हैं वो सिराते मुस्तकीम पे आ जाया करते हैं। हुसैनियों की इस्लाह हुआ करती है और जो यजीदी होते हैं वो अपने मंसूबों के साथ, मिसाल दो, मूसा का अजदहा बनकर हुसैन का जिक्र सारे यजीदियों के सांपों को निगल लिया करता है। मिलके सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुसैन का जिक्र इंसान को सिरात मुस्तकीम पर लाता है। बेशक। और कौन है सिरात मुस्तकीम? वही अली जिनकी विलायत का गदीर में ऐलान हुआ। एक मुसन्निफ हैं, नाम है आगा तुलैरी, सऊदी अरब के रहने वाले हैं। उन्होंने एक किताब लिखी गदीर के बारे में कि जिसमें पूरा मंजर बयान करते हैं गदीर के सफर का, अपने सफरनामे का, कि जो उन्होंने मक्का से निकलकर जो गदीर का मकाम आता है, जो चौराहा आता है जहाँ मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक की तरफ रास्ते खुलते हैं, एक मरकजी नुक्ता है गदीर का नुक्ता कि जहाँ पैगम्बर ने अली की विलायत को पेश किया था। बड़ा बेहतरीन सफरनामा है, बड़ा हसीन है, बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मेरे मौला का जिक्र किया है। गदीर के मकाम की तस्वीरें भी शायर की हैं। कहते हैं कि अजब नहीं कि यहाँ पर रसूल खुदा के सहाबा तशरीफ फरमा हो, कहते हैं कि अजब नहीं कि यहाँ पर इसी चोटी पर रसूल खुदा ने मेरे मौला अली का हाथ बुलंद करके उनकी विलायत का इकरार लिया हो। लेकिन आखिर में एक बात कर जाते हैं, वो ये कहते हैं कि इस मत कुल मौला फहाद अली और मौला में ये जो लफ्ज़ मौला है ना, इसका मतलब वली के नहीं है, हाकिम के नहीं है, सरपरस्त के नहीं है, बल्कि दोस्त के। यानी इतनी खिदमत अंजाम दी और आखिर में आके सब कुछ खराब कर दिया। कहते हैं कि इस रसूल के फिक्रे में मौला का मतलब हाकिम के नहीं है, सरपरस्त के नहीं है, बल्कि दोस्त के हैं। यानी क्या? यानी रसूल ये कहना चाह रहे थे कि जिसका मैं मोहम्मद दोस्त, उसका अली दोस्त। तो ये फैसला तो बाद में होगा कि अली की दोस्ती का ऐलान हुआ है या नहीं हुआ। पहले तो मौला का तर्जुमा तो कर लीजिए। अरे गूगल ट्रांसलेट भी आखिर से तर्जुमा शुरू नहीं किया करता है। पहले ये तय कीजिए कि आपकी रसूल खुदा से क्या निस्बत है, आपका रसूल खुदा से क्या ताल्लुक है। अरे आप रसूल खुदा के दोस्त पाने की हैसियत रखते हैं क्या? किसी शख्स में ये दावा है कि वो ये कह सके कि मैं रसूल खुदा का दोस्त हूँ? इब्राहिम जैसा अजीम उल अज़्म नबी कि जिसको खलीलुल्लाह कहा गया, कि जो मकाम खुल्लत मफाइज था, इब्राहिम का दोस्त तो अल्लाह हो और मुस्तफा का दोस्त हरेरा गैरा बन के बैठ जाए, मुमकिन नहीं है। बल्कि अली की विलायत का इकरार लिया है गदीर में, अली की सरपरस्ती का इकरार लिया है गदीर में। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने गदीर में जिस पार्टी को ज्वाइन किया था ना, आज तक उसी पार्टी के अंदर मौजूद है। हमने कभी अपना फिरका तब्दील नहीं किया, हमने कभी अपना ग्रोह तब्दील नहीं किया, हमने किसी और पार्टी को किसी वजह से ज्वाइन करने की कोशिश नहीं की। ये अली के जिक्र की ताकत है। मेरा मौजूद सुखन नूरे इलाही है। बस चंद दराइज और सुनते चले जाइए। खतीब मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं। रसूल खुदा पर कुरान नाजिल हुआ, उसी कुरान की एक आयत है, मारूफ आयत, और उस मारूफ आयत जो सूरह के अंदर मौजूद है, उस सूरह का नाम सूरह नूर। सूरह नूर के अंदर एक मर्तबा खुदावंद आलम ने आवाज दी कि अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह कौन है? कि जो आसमान और जमीन का नूर है। फिर फरमाता है मसल नूरी, अल्लाह के नूर की मसल क्या है? एक होती है मसल, एक होती है मिसल। अल्लाह की कोई मिसल मौजूद नहीं है। कुरान की आयत है लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह की कोई मिसल इस जहान के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन
مثل موجود ہے، خود ہی فرمایا کہ مثل نوری، اس کے نور کی ایک مثل موجود ہے۔ فرق کیا ہے؟ مثل کیسے کہتے ہیں، مثل کیسے کہتے ہیں؟ مثل یعنی کوئی اللہ کی ذات کے اندر اس جیسا ہو، یہ ممکن نہیں ہے، یہ محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی خدا کی ذات جیسا ہو۔ لیکن ہاں مثل کیسے کہتے ہیں کہ کوئی صفات کے اندر اللہ جیسا ہو، کہ کوئی الہی صفات کا حامل ہو، کہ کوئی اللہ کی صفات اور خصوصیات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو، کہ کوئی صفات الہی کا مظہر ہو، تو اللہ کی مثل تو ممکن نہیں ہے، مثل ممکن ہے۔ آگے فرماتا ہے اس کی نور کی مثال کیا ہے؟ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ کے نور کی مثال کیا ہے؟ اللہ کے نور کی مثال ایک تاغ کی طرح سے ہے۔ تاغ کسے کہتے ہیں؟ گھر کے اندر ایک گوشہ ہو، دیوار کے اندر ایک خالی جگہ ہو، اسے کہتے ہیں تاغ۔ کہتے ہیں نا کہ قرآن کو بالائے طاق رکھ دو، تو جو مقام ہے اسے کہتے ہیں طاق۔ مثل نورہ کمشکاۃ، اللہ کے نور کی مثال طاق کی طرح سے ہے۔ روایت میں بیان ہوا مشکات کون ہے، طاق کون ہے، مشکات کی تفسیر کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے چھڑے امام نے ارشاد فرمایا کہ المشکات ہی الفاطمہ، مشکات جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے۔ المشکات کا مشکات، المشکات المصباح فی زجاجہ، اور وہ طاق کیسا ہے کہ اس طاق کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے۔ کہا چراغ کون ہے؟ المصباح هو الحسن، مصباح اور چراغ حسن ہے۔ وہ چراغ کس چیز کے اندر رکھا ہوا ہے؟ المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک فانوس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ فرمایا الزجاجہ هو الحسین، وہ فانوس کے جس میں چراغ حسن کا چراغ رکھا ہوا ہے وہ حسین ہے۔ فانوس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ چراغ کے نور کے پھیلاؤ کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ حسین کی ایک مرکزی حیثیت ہے پنجتن کے اندر، کہ چاہے وہ محمد ہو، کہ چاہے وہ علی ہو، کہ چاہے وہ فاطمہ ہو، کہ چاہے وہ حسن ہو، حسین ایک فانوس کی حیثیت رکھتے ہیں پورے عالم کے اندر، پنجتن کے ذکر کے پھیلنے کا سبب ہے اسی فرش اعظم کے ذریعے سے۔ یہ حسین کے ذکر کی طاقت ہے۔ بس عزیزوں، اپنے کئی عرائض کو چھوڑتے ہوئے آج کون سی تاریخ ہے؟ آج 8 محرم کی شب، 7 محرم کا دن گزر چکا۔ افسوس یہ حسین کی عزا کے دن، یہ حسین کے غم کے دن بڑی تیزی سے گزرتے چلے جائیں، اور میں اور آپ محسوس نہیں کر پا رہے۔ عشرہ اولیٰ کے آگے دن گزر چکے اور آج 7 محرم ہو گئے۔ ہاں عزیزوں، ایک مرتبہ عمر سعد ملعون نے ابن زیاد کو خط لکھا 7 محرم کے دن کہ حسین پر اب پانی کو بند کر دینا چاہیے، اگر یہ پانی سے سیراب ہوتے رہے تو ہم میں سے کسی میں مجال نہیں ہے کہ حسین کے لشکر کا سامنا کر سکے۔ اور وہی ہوا عزیزوں، 7 محرم کے دن حسین کے بچوں پر پانی بند کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداروں، کل سے جب پانی پینا نا، کل سے جب ٹھنڈا پانی اپنے ہونٹوں سے لگانا تو حسین کے بچوں کی پیاس کو ضرور یاد رکھنا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزوں، آج ایک نوجوان کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ عالم یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا جا چکا، جودہ نے زہر دے دیا، اور مولا کا عالم کیا ہے کہ 72 جگر کے ٹکڑے تشت میں گر چکے ہیں، تشت خون سے بھرا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا حسن تڑپ رہے ہیں بستر کے اوپر، ایک ایک کر کے اپنے اہل بیت کو بلایا اور سب کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں تھمایا، حسین کے حوالے کیا
کیا؟ ایک مرتبہ جب وہ حجرہ تخلیہ ہو چکا، خالی ہو چکا، تو فروا کو آواز دی، اے ام فروا ذرا میرے لخت جگر قاسم کو تو بلا کر لانا۔ اب جب قاسم تشریف لاتے ہیں تو سرحانے سے حسن نے ایک تعویذ کو نکالا اور قاسم کے بازو کا باندھا اور کہا کہ اے میرے لال جب کوئی مشکل وقت پیش آئے نا تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزوں، حسین جیسے چچا کے ہوتے ہوئے قاسم جیسے بھتیجے پر کیا ممکن تھا کوئی مشکل اور بڑا وقت آ جائے؟ تعویذ نہ کھلا، وقت گزرتا گیا، آخر کار شب عاشور آ گئی۔ حسین نے ایک ایک کر کے ہر شہید کے نام کا ذکر کیا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان کہ جو شہادت کا متمنی تھا، کہ جو شہادت کا شوقین تھا، پریشان ہو گیا، کم عمر ہے، سن بہت کم ہے قاسم کا۔ ایک مرتبہ سوال کیا کہ اے چچا جان کیا شہادت نامے میں میرا نام موجود نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ حسین نے یہ نہیں کہا کہ نام ہے یا نہیں، پوچھا کہ اے قاسم بیٹا ذرا یہ بتاؤ کہ کیفا عندک الموت، اے قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو عجیب معرفت تھی اس نوجوان کی، عجیب شناخت تھی خدا کی اس نوجوان کی کہ کہتا ہے یا چچا اے میرے ابو جان، احلا من العسل، موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ تو ایک مرتبہ حسین فرماتے ہیں کہ اے قاسم تم بھی شہید ہوگے، میرے فوج کا ہر شخص شہید ہوگا، حتیٰ میرا ننھا علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ تو قاسم نے ایک مرتبہ گھبرا کے عرض کی کہ اے چچا جان کیا دشمن خیموں تک آ جائیں گے؟ فرمایا کہ ہاں بیٹا قاسم دشمن خیموں تک آ جائے گا، بیویوں کی ردائیں چھن جائیں گی، خیموں کو آگ لگا دی جائے گی۔ بس عزیزوں عاشور کا دن آیا، ایک ایک کر کے سب میدان جنگ میں جاتے رہے۔ یہ شہادت کا متولی جوان قاسم اپنے چچا جان کے پاس آیا اور کہا کہ اے چچا جان مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین فرماتے ہیں قاسم تم تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہو، ارے کیسے ممکن ہے کہ تمہیں مرنے کی اجازت دے دوں؟ قاسم نے بڑا اصرار کیا، اجازت نہ ملی۔ ایک مرتبہ خیمے میں آ کر بیٹھ گئے اور اپنے سر کو گھٹنوں میں ڈال کر زور زور سے گریہ کرنے لگے۔ جب فروا نے یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ کہا کہ قاسم بیٹا خیریت؟ گریہ کرنے کا سبب؟ کہا کہ ابو جان شہادت کی اجازت نہیں دیتے۔ کہا کہ بیٹا قاسم اپنے بابا حسن کی وصیت بھول گئے، ذرا وہ تعویذ تو کھول کر دیکھو۔ ارے بیٹا اس سے زیادہ کڑا وقت تم پر کیا آئے گا کہ تم شہادت کے متمنی ہو اور تمہیں اجازت نہیں مل رہی؟ اب جو قاسم نے تعویذ کو کھولا تو کیا لکھا ہوا تھا؟ یا قاسم اے میرے لال قاسم، اذا ابک الحسین فی کربلا واحاطت بہ الاعداء، جب تمہارا چچا جان حسین کربلا میں پہنچ جائے اور دشمن ان کا محاصرہ کر لے تو خبردار قاسم دشمن خدا اور دشمن رسول خدا کے خلاف جہاد کو ترک نہ کرنا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزیزوں بس چند مسائل کے ذکر مجلس تمام۔ قاسم نے جب یہ تعویذ پڑھا تو بہت شوق کے ساتھ مسکرا کر چچا جان کی خدمت میں گئے اور کہا کہ اے چچا سفارش نامہ لے کر آیا ہوں بابا کا۔ اب جو بھیا کی تعویذ اور تحریر دیکھی تو ساری زندگی کا منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ایک مرتبہ تحریر کو چوما، قاسم کی باہوں میں ڈال کے چچا بھتیجے نے خوب گریہ کیا، ارے اس قدر گریہ کیا کہ دونوں غش کھا چکے۔ اب جو غش سے فاقہ ہوا، حسن کی قباضے میں تن کی، حسن کی تلوار قاسم کو تھمائی، ایک مرتبہ رہوار پر سوار کیا، لیکن قاسم کا سن زیادہ نہیں ہے، رکابور تک قاسم کے پیر نہیں پہنچ رہے ہیں۔ اب جو قاسم رن کی طرف پڑھے تو راوی کہتا ہے کہ ارے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی 14ویں کا چاند میدان میں تشریف لا رہا ہو۔ عزیزوں اب وہی ہوا، قاسم میدان جنگ میں بڑھے، حسین قاسم کے جہاد کو دور سے دیکھ رہے ہیں۔ ہائے حسن کا بیٹا تھا، رجس پڑھا، میں حسن ابن علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، ابھی تمہیں شجاعت کے جوہر دکھاتا ہوں۔ کئی دشمنوں کو فنار کیا، لیکن ہائے ایک دشمن نے اس سے سرپا مار کیا، قاسم منہ کے بل زمین پر گر پڑے، آواز دی یا ماں، اے چچا جان میری مدد کو پہنچیے۔ حسین تیزی سے لپٹے میدان جنگ کی طرف، لیکن ہائے جس نے
وار کیا تھا نا اس کا مقصد یہ تھا کہ قاسم کے سر کو اتار لے، قاسم کے سر کو قلم کر لے۔ حسین نے جیسے ہی یہ حضرت دیکھا فوراً اس پر حملہ کیا، فوراً اس پر جھپٹے اور اس پر حملہ کیا، اس پر ضرب لگائی، وہ چیخا، کہا کہ بچاؤ بچاؤ۔ اب جو لشکر میں شور و غل ہونے لگا، آئے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں قاسم کا لاشا۔ جب بھی کوئی ٹاپ پڑتی تھی تو کہتے تھے کہ ہائے چچا، ہائے چچا جان۔ حسین قاسم کی لاش پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ قاسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ قاسم کی لاش کو سنبھالا، ہائے خیمے میں لے کر آئے۔ ام فروا نے جب اپنے لاش کو، اپنے کلون نظر کی لاش کو خون میں غلطہ دیکھا تو اپنے آپ کو لاشیں پر گرا دیا۔ ہائے میرے لال، ہائے میرے بچے،